لی تو اب اس کی ریزن، اس کی وجہ سنیے. فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. جدار دیوار کو کہتے ہیں کہ جو دیوار تھی فَكَانَ وہ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی. فِي الْمَدِينَةِ شہر کے اندر دو یتیم بچے تھے جو ابھی جوان نہیں ہوئے تھے. یہ دیوار ان کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا تو اس کے نیچے خزانہ تھا ان کے والد کی طرف سے دفن کیا ہوا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ان کا ابو بڑا نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ تو رب نے، آپ کے رب نے ارادہ کیا أَن يَبْلُغَهُمَا کہ وہ پہنچ جائیں اشدہما اپنی جوانی کو، جب جوان ہو جائیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا تو پھر یہ اپنا خزانہ خود نکال لیں. یہ اللہ نے ارادہ کیا کہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ نکال لیتے. وہ خزانہ کس چیز کا تھا؟ اب اس میں بھی بہت سارے حکمت کے پھول ہیں اور نور ہے، وہ ذرا سماعت فرمائیے. وہ خزانہ میرے دوستو سونے اور چاندی کے تختیاں تھیں، وہ وہاں دفن کی ہوئی تھی. اور ان کا والد فرماتے ہیں 10ویں پشت میں نیک تھا. کنویں پشت میں؟ 10ویں، اور بعض مفسرین نے 8ویں لکھی ہے. 8ویں یا 10ویں پشت میں ان کا دادا جو تھا، جو ابو تھا، دادے کو بھی والد بولا جاتا ہے، وہ نیک تھا 10ویں پشت میں. اور رب نے 10ویں پشت تک اس کی نیکی کا بدلہ اولاد کو عطا فرمایا. نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص نیک ہو تو اللہ اس کے بدلے اس کی اولاد در اولاد کو برکت دیتا ہے، اس کے ہمسایوں کو برکت دیتا ہے، گلی والوں کو برکت دیتا ہے، محلے والوں کو برکت عطا کرتا ہے. یہ نبی پاک کا فرمان ہے. لیکن ہم یہ تالوں پہ غور کرتے ہیں کہ تالا ساڑی حفاظت کرے گا. کبھی نیکی کا تالا لگا، یہ بھی بڑی حفاظت کرنے والی ہے. بات حقیقت ہے. ہم تالوں پر یقین رکھتے ہیں، اپنی پاور پر یقین رکھتے ہیں. اور کبھی رب کی دی ہوئی اس نیکی کی پاور کو بھی تو اختیار کر. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اللہ کے نبی نے ان بچوں کی مدد کی، بدلہ تھا ان کے باپ کی نیکی کا. تو باپ نیک ہوتا ہے تو نسلوں تک اس کی خیر پہنچتی ہے اور اس کی برکت پہنچتی ہے اور اس کی رحمت پہنچتی ہے. تو میرے دوستو نیکی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. آپ کیا مطلب ہے کہ یہاں آ کے جو بیٹھ جاتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اس کا بدلہ نہیں مل رہا. اگر یہی وقت آپ دکان پہ بیٹھیں تو میں مانتا ہوں کہ آپ کو 20 25 30 گاہک زیادہ مل جائیں گے. لیکن کیا مطلب ہے؟ رب کے دربار میں بیٹھے ہو، نیکی کر رہے ہو، اس کا بدلہ اللہ دے گا نہیں. وہ بدلہ ہی تو یہاں بیان کر رہا ہوں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ان بچوں کا جو 10ویں پشت میں والد تھا وہ نیک تھا، اور نیک ہونے کی وجہ سے ان کے خزانے کی حفاظت کی. تو نیکی کر، تیرے پوترے دوترے بھی برکت نہ پائیں تو مجھے پکڑ لینا. اب وہ خزانہ تھا کیا؟ سونے کی تختیاں تھیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر ہیں، نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تختی پر یہ بات لکھی ہوئی تھی، سن لیجئے. وہ خزانے میں جو سونے کی تختیاں تھی اس میں ایک تختی پر یہ بات لکھی ہوئی تھی. کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا عجیب ہے وہ شخص جو موت پہ یقین رکھتا ہے اور اس تھوڑی سی زندگی پہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ لکھا تھا کہ عجیب ہے وہ شخص جو موت پہ یقین رکھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مر جانا ہے، 30-40 سال تے خوش ہو جاتا ہے. اسی کو بنانے میں لگا ہوا ہے اور اسی کی مستی میں ڈوبا ہوا ہے اور اسی کے لیے جی رہا ہے اور اسی کے لیے مر جاتا ہے اور اسی کی حفاظت میں ہی بلکتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، مرتا رہتا ہے. فرمایا بڑا عجیب ہے
کہ موت آ جانی ہے تو پھر یہ تھوڑی سی زندگی کے اوپر فخر کرنا، او مجھے یہ مل گیا اور مجھے وہ مل گیا، اور اس پہ تکبر کرنا، اس پہ نازا ہونا، اس کے اوپر جو ہے وہ اترا کر چلنا، کہا اس معاملے پر حیرت ہے اور ہمیں تعجب ہے کہ جب تجھے پتا ہے کہ تو نے ختم ہو جانا ہے، تجھے پتا ہے کہ تیری زندگی تھوڑی ہے، تو پھر تمہیں فخر نہیں کرنا چاہیے اور اس زندگی کو زندگی کی صورت میں گزارنا چاہیے، خوش رہ کے گزار۔ لیکن اسی کو سب کچھ سمجھ کے بندہ بیٹھ گیا، اور اگلی بات اس خزانے پر لکھی تھی، کہا کہ بندے کو یقین ہے کہ رب نے جو چاہا مقدر کر دیا۔ کہا پھر نقصان ہو جائے تو غصہ کیوں کرتا ہے؟ پھر غصہ ہو جاتا ہے، چھوٹا سا نقصان گھر میں ہو جائے تو کتنا بندہ بپھرتا ہے۔ کہا جب مقدر پر یقین رکھتے ہو تو یہ بپھرنا کیسا؟ لوگ طلاقیں تک دے دیتے ہیں چھوٹے سے نقصان پر، جھگڑے ہو جاتے ہیں بہت بڑے بڑے۔ جب نقصان اللہ جل جلالہ نے مقدر کر دیا ہے تو اس میں صبر کر لینا چاہیے، مزید نقصان نہ ہو اس کے لیے جو ہے وہ طریقہ کار اپنانا چاہیے، سیفٹی کرنی چاہیے، سیکیورٹی کرنی چاہیے۔ لیکن اس کی وجہ سے لوگ شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہو جاتے ہیں۔ نقصانات ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں، ان کو جذب کرنا، ان کو صبر کرنا، ان کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا، یہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اور اگلی بات اس خزانے پر جو اگلا جملہ لکھا تھا وہ یہ بات لکھی تھی کہ حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی بے احتیاطیاں کرتا ہے۔ پتہ ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے اور پھر بھی نہیں سوچتا کہ آیا کدوں تے لگا کدوں، اور کس طریقے سے ہڑپ کرتا جا رہا ہے۔ حساب کتاب پر یقین ہے اور پھر بھی جو ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ اور چوتھی بات یہ لکھی تھی اس پلیٹ پر، سونے کی پلیٹ پر، کہ پتہ ہے کہ آخرت بڑی ہے اور طویل ہے اور دنیا تھوڑی ہے، لیکن چنگی اینو دنیا ہی لگتی ہے، اچھی اسے دنیا ہی لگتی ہے، اور پتہ اس کو ضرور ہے کہ بڑی چیز وہ آخرت ہے۔ یہ اس خزانے پر لکھا تھا، اور یہ خزانے کی حفاظت اللہ نے ان کے باپ کے نیک ہونے کے وجہ سے کی تھی۔ فرمایا رحمتم من ربکا، اے حضرت موسیٰ یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی جو تمہیں نظر آئی۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنے حکم سے یہ کچھ بھی نہیں کیا۔ ذالک تاویل، یہ اصل مطلب ہے ما لم تستطع علیہ صبرا، اس بات کا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے جو واقعے کا دوسرا حصہ، تمام تر احوال اور اس کے اندر موجود حکمتوں کے انمول موتیوں کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ قرآن کا کوئی اور موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لائیں تاکہ قرآن کا یہ نور 40 منٹ میں آپ کے دامنوں میں آ سکے، اور کوئی ایک بات بھی آپ کو مل جائے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے الحمدللہ تعالی دارالعلوم سیدہ فاطمہ جو بچیوں کے لیے اسلامک یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں، اس کے لیے اینٹوں کی صورت میں ابتدا تو ہو چکی تھی الحمدللہ، اینٹیں اس کے لیے 25 سے 30 ہزار اینٹوں کا ارینجمنٹ ہو چکا، 200 بوری کا ارینجمنٹ ہو چکا، اور اللہ کی رحمت سے ہمارے لیے آج جمعہ کے دن بڑی پیاری خوشخبری ملی کہ ہمارے اس علاقے سے حاجی ایوب صاحب جو ہیں وہ آلو خریدتے ہیں، گھوٹکی میں ان کی رہائش ہے، اور ان کو یہ ریکویسٹ بھیجی گئی تھی حاجی منیر احمد صاحب کے ذریعے، اور پھر یہاں حاجی جعفر صاحب ہمارے نمازی ہیں مسجد کے، ان تک انہوں نے اطلاع پہنچائی ہے کہ میرے لائق کیا حکم ہے۔ تو میں نے ان کو کہا بھئی وہ 1 ٹن سریہ دے دیں، ہم نے حکم کیا کرنا ہے۔ تو آج جمعے میں اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 1 ٹن سریہ، مطلب وہ 1,15,000 کا بنے، 20,000 کا بنے، 1 ٹن سریہ حاجی ایوب صاحب کی طرف سے یہ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ متقیہ مفتیہ
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا آپ کے مدرسے کے لیے الحمدللہ گھوٹکی سے آ چکا ہے. بونگے والو گھوٹکی سے یہ آ چکا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسجد صدیق اکبر کی طرف رب کی کیسی سولی نظر ہے. وہاں دے نا سولیاں نظر آمن تے بندہ ناکام نہیں ہوندا. انشاءاللہ تعالی یہ یونیورسٹی بنے گی یا بچیاں بخاری و مسلم کا درس حاصل کریں گی, دین دنیا کی تعلیم حاصل کریں گی, صدقہ جاریہ ہوگا. آپ سب دوستوں سے بھی گزارش ہے, آپ کے جاننے والے دوست اس کے لیے چونکہ تقریباً 25 سے 30 ٹن سریہ چاہیے, تو آپ سب دوست اپنے احباب کو بھی کہیں, خود بھی اس کے لیے تیاری کریں. یہ وقت بیچ میں گیپ رکھا ہے تاکہ ہم اس وقت کام کریں جب ہمارے پاس ایک اچھی اماؤنٹ ہو اور کسی طرح پھر پریشانی کا سامنا نہ ہو. چوتھا مینار الحمدللہ بن رہا ہے. یہ ہفتہ مستری نہیں تھے, پچھلے جمعے 35,700 روپے جو ہے وہ چندہ ہوا تھا جو مستریوں کو دیا گیا. اب 3 میناروں کی مزدوری الحمدللہ اس میں صرف 7,000 روپے باقی رہ گئے ہیں. باقی اس ٹائم تینوں میناروں کی مزدوری مسجد صدیق اکبر ادا کر چکی ہے اور وہ آپ کے جمعے سے ہی ادا ہوتی رہی ہے الحمدللہ. تو چوتھا مینار مکمل ہو جائے گا. رات کے ٹائم ایک الگ منظر ہوتا ہے خوبصورت. تو الحمدللہ جس کا بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے اللہ سب کو اجر دے اور خوشیاں عطا فرمائے. کل رات بروز ہفتہ, کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ٹھیک 8 بجے ڈریم سٹی میں انشاءاللہ تعالی عظیم الشان عشق رسول کانفرنس منعقد ہو رہی ہے, جس میں بیان کرنے کے لیے جگرگوشہ غزالی دورہ حضرت سید حامد سعید کاظمی ملتان سے تشریف لا رہے ہیں, اور نعت کے لیے گجرات سے حافظ تصور حسین اتاری صاحب بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں, وہ نعت پڑھیں گے. 9 بجے بیان ہوگا انشاءاللہ. 10 بجے جب بھی پیر صاحب آئیں گے بیان کریں گے. 8 بجے تلاوت سے محفل کا آغاز ہو جائے گا. احباب سے گزارش ہے آپ جہاں سے بھی آئے ہیں کل رات کو اس محفل میں, اس عشق رسول کانفرنس میں ضرور شرکت فرمائیں. اور آپ سے آخر میں یہی گزارش ہے اپنا چندہ پورا ہفتہ 10-20 روپے جمع کرتے رہا کریں, مسجد کو دیتے رہیں تاکہ یہ کام جاری و ساری رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. تو یہ 10 مسکین تھے جن کی کشتی تھی اور اللہ کے نبی نے مدد کی, اور اس مدد کے بدلے یہ ہوا کہ وہ کشتی چھنی نہیں گئی, اور نبی کا معجزہ تھا کہ پھٹا اکھیڑ دیا, پانی کشتی کے اندر داخل نہیں ہوا. پتہ چلا اللہ والے جو کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں ان کی مدد فرماتا ہے. تو میرے بیلیوں, اگلی آیت پڑھنے سے پہلے داعش پر زیادہ خوش ہوا جاتا ہے, اور جب ایڑیاں ماں باپ رگڑتا ہے تو سر دبانے والی اور پیر دبانے والی بھی لڑکی ہی ہوتی ہے. خدمت کرنے والی, آنسو بہانے والی, درد بیان کرنے والی, درد بانٹنے والی, تکلیف اور اذیت میں باپ کو جو ہے وہ ساتھ دینے والی وہ لڑکی ہی ہوتی ہے, نہ کہ لڑکا. لڑکے تو کہتے ہیں ابو اسی تو مصروف ہی بڑے ہیں, ساڑھے کول تو دوائی تینوں پیش کرن دا بھی ٹائم کوئی نہیں. تو اقرب رحمہ جو بچی عطا فرمائی فرمایا وہ پاکیزگی میں بھی بہتر تھی اور رحم اور مہربانی میں بھی بہتر تھی. قربان جاؤں, تفسیروں میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو لڑکی عطا فرمائی اس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا کی ان کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا, نبی بنایا. تو یہاں ایک بات, ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ کوئی صاحب کشف ہو, باطن جان لیتا ہو, وہ بندہ جان لے کہ یہ بڑا ہو کے کافر ہوگا تو وہ قتل کسی کو نہیں کر سکتا. یہ بات صرف حضرت خضر کے ساتھ خاص تھی کہ ان کو اللہ نے حکم دیا تھا, آرڈر دیا تھا تو یہ کام کیا. کوئی بندہ اپنے آپ کو, جیسے یہ سرگودا میں ایک واقعہ ہوا, وہ پیر صاحب نے سارے مرید ہی لڑکا دیتے, انہیں سارے لمحہ پایا تو انہوں نے مار دیتا. تو کوئی بندہ, جیسے ایک خبروں میں بات ملی کہ اس نے
پیر صاحب نے اپنے مرید کو کہا کہ اپنا بیٹا مار دو، تو اس نے وظیفہ کاٹ رہا تھا تو اس نے اس کو مار دیا. تو یہ بات کسی کے لیے بھی جائز نہیں. اور یہ پیر نہیں ہوتے، یہ عامل ہوتے ہیں، عملیات کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو پیر بولتے ہیں. تو یہ قتل و غارت کرنا کسی بندے کے لیے بھی جائز نہیں. یہ واقعہ ایک خاص سنیریو میں ہے اور ایک خاص جو ہے وہ طرز پر تعلیم دینے کے لیے یہ بیان کیا گیا. اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ بعض دفعہ ہمیں جو چیز بری لگ رہی ہوتی ہے حقیقت میں وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے. ہمیں جو چیز بری لگتی ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے. جس طرح لڑکے کا قتل ہونا برا تھا لیکن ماں باپ کے لیے ظاہراً برا تھا، حقیقتاً اچھا تھا کہ اس کے بدلے اللہ نے نیک اولاد بھی دے دی اور ان کو گمراہ ہونے سے بھی بچا لیا. تو پتہ چلا ہمیں تقدیر کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے، اور ہم جو کر رہے ہوتے ہیں ویسا اس کا نتیجہ نہیں ہوتا، اور رب جو کرتا ہے اس کے نتیجے بھی اچھے ہوتے ہیں اور اس کا ثمر بھی اچھا ملتا ہے. اللہ کے فیصلے سب سے بہتر ہیں اور سب سے پیارے ہیں. لیکن ہم خطا کب کھاتے ہیں؟ جب ہم اپنے فیصلوں کے اوپر اس کو وحی کی طرح جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ادھر کا ادھر ہو جائے، ہم نے اس کو تبدیل نہیں کرنا. اللہ جل وعلا کے فیصلے ہمیشہ حق ہیں اور اسی کے فیصلوں میں برکت ہے. آگے سنیے تیسری بات کہ انہوں نے دیوار گر رہی تھی اور بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی. بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کی اور انہوں نے دیوار کو جو ہے وہ بغیر اجرت لیے کھڑا کر دیا. اپنے معجزے سے، اپنی برکت سے گرتی دیوار کو ہاتھ لگایا تو دیوار بالکل سیدھی ہو گئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ان سے اجرت کیوں نہیں لی؟ تو اب اس کی ریزن، اس کی وجہ سنیے. فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. جدار دیوار کو کہتے ہیں کہ جو دیوار تھی فَكَانَ وہ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی. فِي الْمَدِينَةِ شہر کے اندر دو یتیم بچے تھے جو ابھی جوان نہیں ہوئے تھے. یہ دیوار ان کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا تو اس کے نیچے خزانہ تھا ان کے والد کی طرف سے دفن کیا ہوا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ان کا ابو بڑا نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ تو رب نے، آپ کے رب نے ارادہ کیا أَن يَبْلُغَهُمَا کہ وہ پہنچ جائیں اشدہما اپنی جوانی کو، جب جوان ہو جائیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا تو پھر یہ اپنا خزانہ خود نکال لیں. یہ اللہ نے ارادہ کیا کہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ نکال لیتے. وہ خزانہ کس چیز کا تھا؟ اب اس میں بھی بہت سارے حکمت کے پھول ہیں اور نور ہے، وہ ذرا سماعت فرمائیے. وہ خزانہ میرے دوستو سونے اور چاندی کے تختیاں تھیں، وہ وہاں دفن کی ہوئی تھی. اور ان کا والد فرماتے ہیں 10ویں پشت میں نیک تھا. کنویں پشت میں؟ 10ویں، اور بعض مفسرین نے 8ویں لکھی ہے. 8ویں یا 10ویں پشت میں ان کا دادا جو تھا، جو ابو تھا، دادے کو بھی والد بولا جاتا ہے، وہ نیک تھا 10ویں پشت میں. اور رب نے 10ویں پشت تک اس کی نیکی کا بدلہ اولاد کو عطا فرمایا. نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص نیک ہو تو اللہ اس کے بدلے اس کی اولاد در اولاد کو برکت دیتا ہے، اس کے ہمسایوں کو برکت دیتا ہے، گلی والوں کو برکت دیتا ہے، محلے والوں کو برکت عطا کرتا ہے. یہ نبی پاک کا فرمان ہے. لیکن ہم یہ تالوں پہ غور کرتے ہیں کہ تالا ساڑی حفاظت کرے گا. کبھی نیکی کا تالا لگا، یہ بھی بڑی حفاظت کرنے والی ہے. بات حقیقت ہے. ہم تالوں پر یقین رکھتے ہیں، اپنی پاور پر یقین رکھتے ہیں. اور کبھی رب کی دی ہوئی اس نیکی کی پاور کو بھی تو اختیار کر. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا
اللہ کے نبی نے ان بچوں کی مدد کی، بدلہ تھا ان کے باپ کی نیکی کا۔ تو باپ نیک ہوتا ہے تو نسلوں تک اس کی خیر پہنچتی ہے اور اس کی برکت پہنچتی ہے اور اس کی رحمت پہنچتی ہے۔ تو میرے دوستو، نیکی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کیا مطلب ہے کہ یہاں آ کے جو بیٹھ جاتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اس کا بدلہ نہیں مل رہا۔ اگر یہی وقت آپ دکان پہ بیٹھیں تو میں مانتا ہوں کہ آپ کو 20 25 30 گاہک زیادہ مل جائیں گے، لیکن کیا مطلب ہے رب کے دربار میں بیٹھے ہو، نیکی کر رہے ہو، اس کا بدلہ اللہ دے گا نہیں؟ وہ بدلہ ہی تو یہاں بیان کر رہا ہوں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا جو 10ویں پشت میں والد تھا وہ نیک تھا، اور نیک ہونے کی وجہ سے ان کے خزانے کی حفاظت کی۔ تو نیکی کر، تیرے پوترے دوترے بھی برکت نہ پائیں تو مجھے پکڑ لینا۔ اب وہ خزانہ تھا کیا؟ سونے کی تختیاں تھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر ہے، نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تختی پر یہ بات لکھی ہوئی تھی، سن لیجئے۔ وہ خزانے میں جو سونے کی تختیاں تھی اس میں ایک تختی پر یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا عجیب ہے وہ شخص جو موت پہ یقین رکھتا ہے اور اس تھوڑی سی زندگی پہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ، لکھا تھا کہ عجیب ہے وہ شخص جو موت پہ یقین رکھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مر جانا ہے، 30-40 سال تے خوش ہو جاتا ہے، اسی کو بنانے میں لگا ہوا ہے اور اسی کی مستی میں ڈوبا ہوا ہے اور اسی کے لیے جی رہا ہے اور اسی کے لیے مر جاتا ہے اور اسی کی حفاظت میں ہی بلکتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، مرتا رہتا ہے۔ فرمایا بڑا عجیب ہے کہ موت آ جانی ہے تو پھر یہ تھوڑی سی زندگی کے اوپر فخر کرنا، او مجھے یہ مل گیا اور مجھے وہ مل گیا، اور اس پہ تکبر کرنا، اس پہ نازا ہونا، اس کے اوپر جو ہے وہ اترا کر چلنا۔ کہا اس معاملے پر حیرت ہے اور ہمیں تعجب ہے کہ جب تجھے پتا ہے کہ تو نے ختم ہو جانا ہے، تجھے پتا ہے کہ تیری زندگی تھوڑی ہے، تو پھر تمہیں فخر نہیں کرنا چاہیے اور اس زندگی کو زندگی کی صورت میں گزارنا چاہیے، خوش رہ کے گزار۔ لیکن اسی کو سب کچھ سمجھ کے بندہ بیٹھ گیا۔ اور اگلی بات اس خزانے پر لکھی تھی، کہا کہ بندے کو یقین ہے کہ رب نے جو چاہا مقدر کر دیا۔ کہا پھر نقصان ہو جائے تو غصہ کیوں کرتا ہے؟ پھر غصہ ہو جاتا ہے، چھوٹا سا نقصان گھر میں ہو جائے تو کتنا بندہ بپھرتا ہے۔ کہا جب مقدر پر یقین رکھتے ہو تو یہ بپھرنا کیسا؟ لوگ طلاقیں تک دے دیتے ہیں چھوٹے سے نقصان پر، جھگڑے ہو جاتے ہیں بہت بڑے بڑے۔ جب نقصان اللہ جل جلالہ نے مقدر کر دیا ہے تو اس میں صبر کر لینا چاہیے۔ مزید نقصان نہ ہو اس کے لیے جو ہے وہ طریقہ کار اپنانا چاہیے، سیفٹی کرنی چاہیے، سیکیورٹی کرنی چاہیے۔ لیکن اس کی وجہ سے لوگ شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہو جاتے ہیں۔ نقصانات ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں، ان کو جذب کرنا، ان کو صبر کرنا، ان کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا، یہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اور اگلی بات، اس خزانے پر جو اگلا جملہ لکھا تھا وہ یہ بات لکھی تھی کہ حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی بے احتیاطیاں کرتا ہے۔ پتا ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے اور پھر بھی نہیں سوچتا کہ آیا کدوں تے لگا کدوں، اور کس طریقے سے ہڑپ کرتا جا رہا ہے۔ حساب کتاب پر یقین ہے اور پھر بھی جو ہے اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ اور چوتھی بات یہ لکھی تھی اس پلیٹ پر، سونے کی پلیٹ پر، کہ پتا ہے کہ آخرت بڑی ہے اور طویل ہے اور دنیا تھوڑی ہے، لیکن چنگی اینو دنیا ہی لگ دی ہے، اچھی اسے دنیا ہی لگتی ہے، اور پتا اس کو ضرور ہے کہ بڑی چیز وہ
آخرت ہے یہ اس خزانے پر لکھا تھا، اور یہ خزانے کی حفاظت اللہ نے ان کے باپ کے نیک ہونے کے وجہ سے کی تھی۔ فرمایا رحمتم من ربکا، اے حضرت موسیٰ یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی جو تمہیں نظر آئی۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنے حکم سے یہ کچھ بھی نہیں کیا۔ ذالک تاویل، یہ اصل مطلب ہے ما لم تستطع علیہ صبرا، اس بات کا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے جو واقعے کا دوسرا حصہ، تمام تر احوال اور اس کے اندر موجود حکمتوں کے انمول موتیوں کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا۔